السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر کی رات میں فرشتے آ کر کن لوگوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، کن لوگوں کو آ کر ملتے ہیں کہ وہ لوگ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو لیلۃ القدر کی رات میں اللہ کے فرشتے آ کر ان کو مصافحہ کرتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں۔ تو حضرت انس سے مروی ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، آسمان دنیا کی طرف نزول کرتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں اور اسے سلام کرتے ہیں جو لیلۃ القدر کی رات کو عبادت کرتا ہے، کہ لیلۃ القدر کی رات میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ فرشتے آ کر ہر اس آدمی سے مصافحہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ سلام کرتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، جو لیلۃ القدر کی رات کو عبادت کرتا ہے۔ کیونکہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے کہ یہ ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ ہمارے رب نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے لیلۃ القدر کی رات میں قرآن کو نازل کیا، کہ اس رات جو ہوتا ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، کہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر عبادت کرنے کی رات ہے، کہ جو اس رات میں عبادت کرتا ہے تو ملائکہ اللہ کے فرشتے آ کر ان لوگوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں جو لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھتا ہے اور لیلۃ القدر کی رات کو عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کہ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے کہ اس میں لیلۃ القدر آنے والی ہے، تو اس لیلۃ القدر میں ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اس میں زیادہ عبادت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے، جنت میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس ماہ رمضان میں زیادہ کثرت کے ساتھ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان میں ہمیں زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.